السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی آخرت میں اسے بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ اچھا عطا کریں گے۔ یہ بہترین بدلہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی عقل محدود ہے۔ اس دنیا میں انسان چند پیسوں پر، کوٹھی بنگلے پر، اچھی گاڑی پر راضی ہو جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا بہترین بدلہ جنت کے بالا خانے ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، یہی ہے جنہیں صبر کے بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے اور وہاں آداب و تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہیں صبر کے ثمرات، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں، اور آخرت میں جنت کے بالا خانے۔ لہٰذا ہمیں ہر پریشانی اور تمام مصائب و آلام میں ہمیشہ صبر کرنا چاہیے۔ اور ہم صبر کیوں نہ کریں جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ہر مصیبت و آزمائش، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر قسم کی مصیبت پر، چاہے وہ کانٹا چبھنے کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، صبر کرنے والے شخص کے گناہوں کو اللہ تعالی مٹا دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، مسلمان کو جب تھکاوٹ یا بیماری لاحق ہوتی ہے، یا وہ حزن و ملال اور تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سو آزمائشوں اور مصیبتوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ تصور کرتے ہوئے ان پر صبر و تحمل ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔